موضوع الدرس في مسألة علم الغيب لله سبحانه بالوعد والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں. میں نے الحمدللہ سابقہ دروس میں اصول دین کے جو اہم ترین مسائل ہیں اس کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا، اور اصل بنیاد جو ہے وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. الحمدللہ آپ نے لا الہ الا اللہ مسئلہ الہ پر بھی اور توحید کے اقسام پر بھی الحمدللہ درس سنا. اس کے بعد محمد الرسول اللہ، حضور کی صفت، حضور کی سیرت، حضور کی منقبت، حضور کی عظمت، حضور کے شان کے بارے میں بھی آپ نے کچھ سنا. اب اسی طرح
ایک بات دماغ میں بٹھا لیں کہ سارے قرآن پاک میں جہاں بھی لفظ الہ آئے گا، اچھی طرح یاد رکھیں، لفظ الہ جہاں بھی قرآن میں آئے گا تو دو چیزیں لازمی ہوں گی۔ وہاں علم غیب یعنی علم کامل، علم کلی، علم ما کان و ما یکون، اور قدرت کاملہ، ان دو چیزوں کا ذکر ہر حال میں ہوگا۔ یعنی جو الہ ہے، معبود برحق ہے، اس کی یہ دو صفتیں تو ہر حال میں لازمی ہے نا، کہ وہ عالم الغیب ہو اور ذرے ذرے کا اسے علم ہو، ورنہ وہ الہ کیسے ہوگا؟ اور اسی طرح اس کے پاس قدرت کاملہ، یاد رکھنا قدرت تو اللہ نے سب کو دی ہے، آپ کو بھی دی ہے نا، کہ آپ وضو کیا، اٹھے، آئے، بیٹھے، نماز پڑھی، لیکن قدرت کاملہ یہ صرف اللہ کی اور الہ کی صفت ہے۔ پورے قرآن میں جہاں مرضی آئے دیکھ لیں، مثلا آیت الکرسی پڑھ لیں، اس میں بھی کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی، یعلم، اب علم والی بات آ گئی، یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ جہاں بھی قرآن میں یہ لفظ آئے گا، اسی طریقے سے لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اسی طرح آپ دیکھیں گے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر االہ مع اللہ۔ تو جہاں لفظ الہ ہوگا وہاں دو چیزیں لازم ہیں، اور اصل میں یہ بنیادی مسئلہ ہے، یاد رکھو، علم غیب کا، اس کے اندر اگر کمی ہو تو پھر آدمی مومن نہیں بن سکتا۔ کہ عالم الغیب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ اسی طرح قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اسی طرح میرے مدنی پاک نے فرمایا کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ۔ اور علم غیب جو ہے، ایک لفظ یاد رکھو، اللہ کرے بات یاد بھی رہے اور میں سمجھا بھی سکوں، کہ علم غیب، علم الغیب یا علم غیب، یہ تمام قرآن میں یا احادیث رسول میں ما سوا اللہ کے کسی کے لیے نہیں ہے، کہ لفظ علم ہو اور مضاف غیب کو ہو۔ سارا قرآن پڑھ لیں آپ کہ علم الغیب، علم میں غیب، یہ ما سوا اللہ کے کسی کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، ایک لفظ ہوتا ہے انباء عن الغیب، اخبار عن الغیب، اطلاع علی الغیب، یہ تو آیا ہے، لیکن علم ہو اور غیب کی طرف مضاف ہو، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور یہی بنیاد ہے گمراہ ہونے کی۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی یہاں سے بیٹھ کے اگر شیخ کو پکارتا ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، یا معین الدین اجمیری،
یا دستگیر یا غوث پکارتا ہے تو اس کا کیا عقیدہ ہے کہ وہ سن رہا ہے اور مرید کے حال سے بھی باخبر ہے، جانتا ہے، یعنی اس کو علم غیب بھی ہے، مرید کے حال سے باخبر بھی ہے، اور قدرت کاملہ بھی ہے کہ اس کی مشکل حل کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ خیال نہ ہو تو کون پکارتا ہے؟ وہ پاگل ہو گیا۔ اب آپ کا بیٹا ہے یا بھائی ہے، وہ آپ کے ملک میں ہے، آپ حج پہ، تو یہاں سے اس کو پکاریں گے یا فلاں یا فلاں، یا کون پکارے گا؟ کہیں پاگل ہو گئے۔ پکارا تو اسی کو جاتا ہے نا جو سنتا بھی ہو، جانتا بھی ہو، اور پھر اس کی مشکل حل کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، ورنہ پکارنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو جب یہ چیزیں آپ نے کسی شیخ کے لیے، کسی پیغمبر کے لیے، ملک کے لیے، فرشتے کے لیے، ولی کے لیے اگر دماغ میں آ گئی، اسی کا نام تو شرک ہے۔ تو اب جناب اچھی طرح سے مسئلہ جو ہے سمجھ لیں کہ علم غیب حضور پاک نے رحمت دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ خمسن، 5 چیزیں ایسی ہیں، اس میں حصر نہیں ہے، یعنی ایک اصولاً بیان کیا گیا، ورنہ ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جن کو اللہ جانتے ہیں، کہ اللہ کے آگے سے کوئی چیز مخفی ہے نہیں نا۔ تو آپ نے بتایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ لا یعلمہن، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے نہ کوئی نبی جانتا ہے۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کو ہے، کسی کو نہیں، کہ قیامت کب ہوگی یہ علم کسی کو نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارشوں کا برسنا، کہ کہاں کہاں برسے گی اور کتنا برسے گی، اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، عورتیں ہیں یا کیڑے مکوڑے، مچھلیاں دریائی بری بحری، ان کے مادہ کے رحم کے اندر کیا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اسی طرح یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کل میں کیا کروں گا۔ وہ کہتے ہیں جی میں آپ کو بتاؤں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، موت رات کو آ جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ میری موت کہاں آئے گی۔ اب دیکھیں نا کتنے حاجی ہیں حج پہ آئے، کہاں کہاں سے آئے بیچارے، کسی کی موت مینا میں آ گئی، عرفات میں آ گئی، مدینے میں آ گئی، مکے میں آ گئی۔ تو جہاں اللہ نے لکھا تھا وہی موت آئی۔ حضرت اسرائیل فرماتے ہیں کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں موجود تھا کہ ایک بندہ وہاں بیٹھا تھا جس کا روح قبض کرنے کا حکم تھا کہ آج رات فلاں وقت فلاں جگہ اس کا روح قبض کرنا ہے، اور وہ جگہ وہاں سے وہ 1000 میل دور تھی۔ تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ بندے کی روح تو میں نے وہاں قبض کرنی ہے، یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ وہ بندہ کھڑا ہوا، اس نے حضرت سلیمان سے درخواست کی کہ حضرت مجھے اپنے گھر میں بڑے اہم کام کے لیے پہنچنا ہے، کسی جن کو حکم دے دیں کہ مجھے پہنچا دے۔ حضرت نے حکم دیا، جن نے کندھے پہ بٹھایا اور اڑ گیا۔ میں نے کہا دیکھو اپنی موت کی جگہ پہ جا رہا ہے، جہاں اللہ نے موت لکھی تھی وہیں پہنچنا ہے اسے۔ اور
اسی میں یہ مسائل بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی آج کل تو الٹرا ساؤنڈ کر کے بھی ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، پیشاب کا ٹیسٹ کرنے کے بعد بھی وہ بتا دیتے ہیں کہ حمل ہے یا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ بات جو ہے تو سمجھا کرو، لوگوں کو دھوکا لگتا ہے، یہ ما تحت الاسباب ہے، یہ غیب نہیں ہوتا۔ میں گھڑی دیکھ کر ٹائم بتا دوں، یہ کون سا علم غیب ہے؟ یہ تو جو عورت الٹرا ساؤنڈ کے نیچے آئے گی اسی کے بارے میں بتائیں گے نا، لیکن جو مچھلیاں دریا میں ہیں ان کے بارے میں کون بتائے گا؟ یہ ما تحت الاسباب ہے، ما تحت الاسباب پتہ لگ جائے وہ علم غیب نہیں ہوتا۔ اب مدینہ منورہ یہاں سے 450 کلومیٹر دور ہے، ہم اپنی گاڑی پہ جائیں، ہم کہتے ہیں یار 120 پہ چلیں گے انشاءاللہ، اس کا مطلب ہے کہ 4.5 گھنٹے 5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، تو یہ علم غیب تو نہیں ہے۔ علم غیب اس لیے لفظ ارحام ہے، جمع کا صیغہ ہے کہ ساری مخلوقات میں جو بھی مادہ ہے اس کے اندر کیا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اچھا اگر الٹرا ساؤنڈ بھی کرا لیں بتا دیں گے کہ ہاں جی بچہ ٹھیک ہے، صحت مند ہے، صحیح ہے، لیکن یہ تو نہیں بتا سکتے کہ یہ سعید ہے، یہ شقی ہے، فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، باحیا ہے یا بے حیا ہے۔ یہ تو نہیں بتا سکتے کہ یہ کتنا عرصہ زندہ رہے گا۔ یہ تو اسی کے علم میں ہے کہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور وہیں اللہ حکم دیتے ہیں کہ اس کا رزق بھی لکھ دو، اس کی زندگی بھی لکھ دو، شقی ہے، سعید ہے، سب لکھ دو، اور اس کی شکل کیسے بنانی ہے، خوبصورت بنانا ہے، جمیل بنانا ہے، قبیح بنانا ہے، وہ بھی سارا حکم پہلے ہو جاتا ہے۔ یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، 9 مہینے اٹھا کے پھر رہی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کل بڑا ہوگی میرا فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، لیکن اللہ کو پتہ ہے۔ تو اب ایک موٹی بات عقیدہ یاد رکھو کہ اللہ کے سوا علم غیب کسی کو نہیں ہے، اور قرآن پاک نے بڑی وضاحت سے بتلا دیا ہے کہ میرا مدنی آپ اعلان کر دیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اعلان فرما دے آسمانوں میں یا زمین میں، آسمانوں میں فرشتے ہیں، اللہ کا نبی حضرت عیسیٰ ہے، ادریس ہے، ملائکۃ العرش ہیں، ملائکۃ الکرسی ہیں، ملائکہ حملۃ العرش ہیں، ملائکہ سدرۃ المنتہا کے گرد میں ہیں، لیکن ان کو بھی غیب نہیں ہے۔ اور کوئی زمین میں ہے، ولی ہے، بزرگ ہے، عالم ہے، کوئی ہے، کسی کو علم غیب نہیں، بلکہ میرے اللہ نے قربان جاؤں کتنی بڑی بات فرمائی، فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اور یہ بزرگ، یہ پیر، یہ فقیر، یہ مجذوب جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم نے قبروں سے کب اٹھنا ہے، جن کو اپنی اٹھنے کا پتہ نہیں ہو تیرے حالات سے کیسے باخبر ہے؟ اس لیے فرمایا نا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، یاد رکھو یہ ظرف مقدم ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مفاتح الغیب عندہ، نام عندہ مقدم ہے، کیا معنی کہ صرف اسی ہی کے پاس ہے، غیب کے خزانے کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وَعِنْدَهُ اسی کے پاس مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعلم ما فی البر والبحر، جو
خشکی میں ہے جو دریاؤں میں ہے وہ جانتے ہیں وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ مسلمانوں خدا کے لیے اپنے عقیدے ٹھیک کرو۔ آج کل تو نعوذ باللہ اللہ عالم جہالت ہے یا ضد ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ انبیاء بھی عالم الغیب، اولیاء بھی عالم الغیب ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی اگر انبیاء کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آگے اولاد یا ارحام میں کیا ہے تو نوح علیہ السلام نے کیسے کہا تھا کہ میرا اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، کہ اگر آپ نے ان کو زندہ چھوڑ دیا تو ان کی جو نسلیں پیدا ہوں گی وہ بھی کافر ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں دیکھو نوح علیہ السلام کو پتا تھا نا کہ آگے نسلیں کیسی پیدا ہوں گی۔ اللہ عالم یا تو ضد ہے کہ اللہ کے قرآن کے ہر حکم کو بدلنا ہے۔ اب اس کا تو علاج یہی ہے کہ اللہ ہدایت دے۔ اب وہ کہتے ہیں بھی حالانکہ یاد رکھو کہ نوح علیہ السلام جو ہیں ان کی عمر تھی 1500 سال، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، کتنی صدیاں بیت گئیں، کتنی نسلیں آتی گئیں، مرتی گئیں، پیدا ہوتی گئیں، جب سب کافر تو یہی اندازہ تھا کہ اگلے بھی کافر ہوں گے۔ یہ علم غیب تو نہیں تھا، علم غیب تو صرف اللہ کی صفت ہے۔ اب دیکھیں کہ سب سے اللہ نے 3 مخلوقات پیدا کی ہے، نوری بھی ہے، ناری بھی ہے، خاکی بھی ہے۔ اللہ نے ہر مخلوق کو علم دیا ہے لیکن علم غیب کسی کو نہیں دیا۔ دیکھو نا کہ قرآن میں مغیبات ہیں، قرآن میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، نوح علیہ السلام کا، پیغمبروں کا، اقوام کا، حالات سارے بیان کیے۔ جب کھول دیا تو غیب تو نہ رہا نا، وہ تو خبر دے دی۔ غیب تو اس وقت ہے جب تک مٹھی میں بند ہے، کھول دیا غیب نہیں ہے۔ وہ حجاج ابن یوسف کے بعد ایک اس قسم کا علم جفر والا، نجوم والا ایک آدمی آیا اور نے کہا جی جو بھی آپ پوچھیں گے میں بتا دوں گا۔ تو حجاج ابن یوسف نے کمرے میں جا کے کنکریاں کچھ اس ہاتھ میں نہیں کچھ اس ہاتھ میں، کہا بتاؤ، اس نے کہا اس میں 5 ہے، اس میں 6 ہے، کھولا تو وہی تھا۔ حجاج حیران ہو گیا، ابھی اسے تو صحیح بتا دیا۔ وہ پھر اندر گیا، پھر جناب کنکری ہاتھ میں لے کے آیا، اب بتاؤ، اور نے کہا جی اس میں 8 ہیں، اس میں 9 ہیں، کھولا تو اسی طرح تھی۔ اب حجاج پریشان ہو گیا، اب یہ کیا بات ہے؟ اب دوبارہ حجاج تیسری بار گیا، کمرے میں واپس آیا، اس نے کہا اب بتاؤ اس میں کتنی؟ ان کا اب میں نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا پہلے آپ گن کے آتے تھے، میں آپ کا علم چراتا تھا، اب آپ نے ہی نہیں گنا، جب آپ کو ہی پتہ نہیں ہے تو میں کیا چرا کے بتاؤں؟ علم غیب نہیں تھا وہ، تو میں آپ کا علم چراتا تھا کہ آپ کے علم میں کیا ہے، جو تھا میں نے بتا دیا۔ اب آپ کو ہی پتہ نہیں ہے تو یہ تو علم غیب ہے، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ نورانی مخلوق جو ہے، یہ ہمارے حضرات جو ہیں نا جی، بس جو فوت ہو گئے اب اللہ کے سپرد ہے معاملہ، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہدایت۔ اللہ کے حرم میں رہتے ہوئے کسی کو بد دعا نہ کرو، دعا کیا کرو۔ یہ بڑا نازک مقام ہے، کبھی زبان سے لفظ نکلتا ہے اور گولی کی طرح لگ جاتا ہے۔ دشمن بھی ہے کہ
یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، میرا دوست بنا دے۔ اگر دشمن ہے تو آپ تو اس کے دلوں کو پھیرنے پہ قادر ہیں نا۔ ہلاکت یا بد دعا کرو گے تو کیا فائدہ؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوگا۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دیکھو جی ایک دن میں پورے عالم میں کتنے آدمی مرتے ہیں، لاکھوں۔ اور آج کل تو اللہ معاف کرے جو ظلم کا دور چل رہا ہے، ایک ایک جگہ پر ہزاروں بندے روز کے مار دیے جاتے ہیں، اور اللہ کا فرشتہ ملک الموت جو ہے سب کے روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب اگر لاکھوں بندوں کا روح قبض کرتا ہے تو ملک الموت کو علم غیب ہو سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ کہتے ہیں دیکھو کبھی ملک الموت ایسے کیا ہے کہ روح تو اس کا نکالنا ہو تو مولوی مکی کا نکال لے۔ وہ بھولتا بھی نہیں ہے، صحیح جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، اس کو اتنا علم ہے۔ اگر ایک فرشتے کو اتنا علم ہے کہ کس نے کہاں مرنا ہے، کب مرنا ہے، کس وقت مرنا ہے، انبیاء کی شان تو فرشتوں سے زیادہ ہے، تو یہ باتیں کر کے لوگوں کو دیکھ، لوگ بھی آگے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ دیکھو نا جی حضرت نے کیا نکتہ بیان فرمایا۔ آگے بھی ہماری قوم ہے نا جی، ان کو کہو زندہ باد یہ حاضر ہیں، کہو مردہ باد تو یہ حاضر ہے۔ سوچنے کی تکلیف یہ نہیں فرمائیں گے۔ یاد رکھو یہ علم غیب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو 1 سال کی رپورٹ تفصیل سے لکھی ہوئی دے دیتے ہیں کہ اس سال کتنے مرنے ہیں اور کہاں کہاں مرنے ہیں۔ جب اللہ نے وہ فرشت دے دی تو غیب کہاں رہا؟ اور جس کا نہیں بتاتے ہیں فرشتے کو بھی پتہ نہیں۔ اب دیکھیں نا 2 فرشتے ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ کے لکھنے والے، شان والے، حرمت والے، عزت والے، لیکن وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، جو تم نہیں کرتے وہ بھی نہیں جانتے۔ جو تم کل کرو گے ان کا اس کو پتہ نہیں ہوتا، کرو گے تو پتہ لگے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ جس کو ہمارے دلوں کا بھی پتہ ہے، اور جو ہم نے دلوں کے اندر پروگرام بنائے وہ اس کا بھی پتہ ہی اللہ کی شان ہے، فرشتوں کو بھی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک کھول کے دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں جب ملائکہ نے کہا کہ یا اللہ آپ ایک ایسی مخلوق کو زمین میں بھیج رہے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، قتل کریں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح، تقدیس اور تحمید بیان کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان کو خلیفہ نہ بنائیں۔ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، ہمارے بریلوی حضرات نے یہاں سے بھی مسئلہ نکالا کہ دیکھو جی فرشتوں کو علم غیب تھا، وہ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ کوئی بات ہو تو مسئلہ نکالیں۔ کہ وہ بتا رہے ہیں کہ زمین میں اگر یہ جائیں گے تو یہ فساد کریں گے، علم غیب تھا نا، پہلے بتا رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو پتہ ہے اگر وہ چاہیں وہ علم غیب نہیں تھا۔ سب سے پہلے اللہ نے مخلوق جو زمین پہ بھیجی تھی وہ جنات تھے، انہوں نے آ کے زمین میں فساد کیا، خون بہائے۔ اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو مار مار کے جزائر کی طرف نکال دو۔ اس لیے ملائکہ نے کہا ایک مخلوق کا حشر تو ہم دیکھ چکے ہیں، آپ دوسری بھیجیں گے تو یہ بھی تو ویسے کرے گی۔ یہ علم غیب نہیں تھا، تجربہ تھا، دیکھ چکے تھے وہ۔ اگر یہ علم غیب ہوتا تو مولوی صاحب خدا کے لیے تھوڑا سا قرآن آگے پڑھ لیتے۔ اب اللہ نے امتحان لیا، سارے ملائکہ کو جمع کر کے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ چیزیں ہیں ان کے
قرآن بتلاؤ. اور یہاں سے بھی بریلوی حضرات نے مسئلہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ نے آدم کو ہر چیز کا علم دے دیا. کل استغراق کے لیے ہے. اللہ نے ہر چیز کا علم, ان کے اسماء خبر سب کچھ آدم کو دے دیا. تو اب آدم کو بھی علم غیب تھا, لیکن یہ نہیں پڑھتے کہ علم غیب تھا تو پھر شیطان کی جھوٹی قسم کھانے میں کیسے درخت کو چک بیٹھے. یہ تو نہیں ہے نا کہ مطلب کی آیت پڑھو اور اگلی نہ پڑھو. اب کوئی آدمی یہی پڑھتا ہے جی قرآن میں ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جانا, کہ قرآن ہے, اور آگے نہ پڑھے کہ وانتم سکارا, جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نہ جانا. تو آدم علیہ السلام کو اگر علم غیب تھا تو وہ ایسی بات کیوں کرتے کہ اللہ نے جب منع کر دیا تھا فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ وَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا. وَقَاسَمَهُمَا, اور جھوٹی قسمیں کھائیں. آدم اس کے قسموں کے اس میں آ گئے. تو اگر علم غیب ہوتا کہ میں نے اس درخت کو چکھا تو میرے کپڑے اتر جائیں گے, مجھے جنت سے بھی اترنا پڑے گا, اللہ کی بھی ناراضگی آ جائے گی, تو کبھی آدم یہ غلطی نہ کرتے. تو اگر علم غیب ایسے نہیں ہے, تکے سے مسئلے نہیں ثابت ہوتے. اور ایک بات آپ کو اللہ کے حرم میں بتلا دوں کہ یہ جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں نا جی, ان کا سارا دار و مدار اسی پہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی حضرت بلال نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں پڑھے ہیں, حضرت بلال نے اذان کے بعد بھی صلاۃ و سلام نہیں پڑھے ہیں, لیکن اگر ہم پڑھ لیں تو مگر کیا ہوتا ہے. یعنی ان کا مذہب اگر سے شروع ہوگا مگر پہ ختم ہو جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھو جی مغرب کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں آپ نے؟ ہاں جی, اور یار بولو تو صحیح, آپ نے مغرب کی کتنی رکعتیں پڑھی؟ اگر 4 پڑھ لو تو مگر کیا ہوگا؟ نماز ہو جائے گی. اچھا عرفات کس دن گئے تھے؟ ہاں جی, اگر آپ 8 کو چلے جاتے تو مگر کیا ہوتا؟ رش بھی نہ ہوتا, آرام سے بیٹھے رہ جاتا ہے عرفات میں. یہ اگر مگر بھی کوئی دین ہے؟ دین وہ ہے جس پہ اللہ کا حکم ہو اور محمد مصطفیٰ کی مہر لگی ہو. وہ تو اللہ نے بھی فیصلہ فرما دیا ہے کہ میرے بندو اگر تمہارا عمل میرے مدنی کے قول عمل اور فعل کے مطابق نہ ہوا تو میں کبھی قبول نہیں کروں گا. تو یہ اگر مگر سے مسئلے ثابت نہیں ہوتے کہ جی اگر میلاد مناتے ہیں تو مگر کیا ہوتا ہے, اگر عرس مناتے ہیں تو مگر کیا ہوتا ہے. یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی دین ہے؟ لوگوں کو دھوکہ دینے کی بھی حد ہوتی ہے. اچھا کبھی انہوں نے تم کو بتایا ہے, میں اس لیے بتا رہا ہوں آج کل مکے میں ہو, عرب میں ہو, مدینے میں ہو, الحمدللہ کسی سے یہ بھی تو پوچھا کرو نا کہ عرس کا کیا معنی ہے. یہ عرس عربی کا لفظ ہے نا, یہ ہندی پنجابی کا لفظ نہیں ہے, یہ عربی کا لفظ ہے. عرس, عریس, عروسہ, یہ عربی کا لفظ ہے. عرس کہتے ہیں شادی, عروسہ کہتے ہیں دلہن, عریس کہتے ہیں دولہا. یہ ہر سال جو عرس مناتے ہیں کس کی شادی کرتے ہیں؟ کو خدا کا خوف کرو کہ نام تو بدلو. عرس شریف وجہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک یہی ہے نا کہ بزرگ جناب مرتے نہیں ہیں, وہ تو وصال فرماتے ہیں نا. وصال مانا ملنا, کس سے ملتے ہیں؟ یعنی اللہ
سے، اس لیے پھر ہر سال شادی ہوتی ہے، شادی بھی پھر اللہ سے ہوگی۔ اچھا مرد کی شادی بھی جائز ہے اللہ سے؟ وہ تو کافروں نے بھی جرأت نہیں کی، انہوں نے بھی بی بی مریم کو اللہ کی بیوی بتلایا، لیکن قرآن آ گیا متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ بیوی سے بھی پاک، اولاد سے بھی پاک۔ اب دیکھیں جناب نوری مخلوق سامنے بیٹھی ہے، اللہ نے حکم دیا اچھا اعتراض کرنے والوں انبئونی، خبر دو، بتلاؤ، بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو بتلاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ اب نوری فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک، مسلمانوں خدا کے لیے اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو، یہ نہ سمجھنا کہ ہم قوالیاں کر کے چھوٹ جائیں گے، یہ نہ سمجھنا کہ ہم قبروں پہ 9 راتیں بیٹھ کے چھوٹ جائیں گے، یہ نہ سمجھنا کہ پیران پیر کا بیڑا چلے گا ہم چڑھ جائیں گے۔ اور تو نوح کے بیڑے میں بھی اللہ بچائے تو بندہ بچتا ہے ورنہ نہیں بچ سکتا ہے۔ اللہ کے قرآن کو اور حدیث اور فرمان رسول کو یاد رکھا کریں، سمجھیں اللہ نے حکم دیا بتلاؤ۔ اب سارے کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا سبحانک۔ تم نماز جب شروع کرتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ ہاں جی پڑھ لو میں تو سنوں۔ اچھا جب رکوع میں جاتے ہو کیا کہتے ہو؟ اور جب سجدے میں جاتے ہو تو آخر یہ سبحانہ کیا ہے؟ یہ تسبیح کیا ہے کہ اللہ ہر اس صفت سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تسبیح کا معنی یہی ہوتا ہے کہ مولا تو ہر اس صفت سے پاک ہے، چونکہ ہمارے اللہ جو ہیں متصف بسائر صفات الجمال والجلال والکمال، منزہ عن سائر صفات العجز والاختلال، تمام کمال کی صفتیں اللہ کے لیے ہیں، جلال کی اللہ کے لیے ہیں، لیکن نقص کی صفت جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ اس لیے پہلے ہم کہتے سبحان کا، اللہ تو شریکوں سے بھی پاک ہے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، پھر وہی آ گیا ولا الہ، کیونکہ جب تک یہ نہیں کہو گے اس وقت تک تو نماز بھی نہیں ہوگی نا، ولا الہ۔ اچھا جب اتحیات میں بیٹھو گے تو کیا کہو گے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد اللہ، اشہد اللہ، پڑھ لو وہی آگے لا الہ الا اللہ۔ یہاں نماز میں بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اگر حضور معراج پہ چلے گئے، آسمانوں پہ گزر گئے، سدرۃ المنتہا سے گزر گئے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عرش کے قریب بلا لیا، اب بندہ کسی شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے آگے بھی اللہ نے پڑھا دیا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ کہ اللہ کے نبی اگر مکے میں تھے، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اور اللہ کے نبی آسمانوں میں گئے تب بھی عبد ہیں، وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ اب دیکھیں کہ کتنا صحیح اور جامع جواب ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا
اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے، ہمیں تو اتنی چیزوں کا علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھلائی ہے، اس کے علاوہ تو ہم نہیں جانتے ہیں۔ اور اتنی بات جواب کافی تھا، لیکن نوری مخلوق نے عقیدہ بھی بتلا دی، انک انت العلیم الحکیم۔ جاننے والا کون ہے؟ ہاں جی، اور حکمت والا کون ہے؟ اس کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت سے ہے۔ لیکن آج اللہ معاف کریں، ان مشرکوں نے ایسے ایسے عقیدے بنا رکھے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی نطفہ عورت کے فرج میں قرار نہیں پکڑتا مگر مرشد دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا پیر ہے، کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ انا للہ، اور کیا کیسے؟ اچھا ان کو اتنا بھی پتہ نہیں، جاہل کو غصہ آ گیا، بھئی نطفہ فرج میں تو ٹھہرتا ہی نہیں، نطفہ تو رحم میں ٹھہرتا ہے۔ هو الذی یصورکم ما فی الارحام کیف یشاء فجعلناہ فی قرار مکین۔ نطفہ تو عورت کے بچہ دانی میں ہوتا ہے، رحم میں ہوتا ہے، بس آ گئے، جوش جو آ گیا ہی۔ اب ملائکہ نے بدلا دیا، ہم اتنا جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں علم دیا ہے۔ اچھا حضرت آدم درخت کھا بیٹھے تو اس کے بعد پھر کیا کہا کہ ربنا ظلمنا، ہم نے ظلم کیا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو اپنے اوپر ظلم کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم کے بعد اول نبی ہیں اور ثانی آدم کہلاتے ہیں۔ وہ جب جناب اپنی کشتی پہ گئے، قرآن میں واقعہ موجود ہے، بیٹے کو بلایا، بیٹا نہ آیا اور وہ بیٹا ڈوب گیا، لمبا قصہ ہے، لیکن آخر باپ ہے، باپ کے اندر اولاد کی ایک فطری محبت ہوتی ہے، اولاد کافر ہو، فاجر ہو، فاسق ہو، ماں باپ کے لیے تو بڑی کمزوری ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح نے کس کو پکارا؟ او یار کہہ تو دو، نوح نے حضرت آدم کو پکارا، حضرت جبرائیل میکائیل کو پکارا، رب کو پکارا، اور کیا کہا؟ نَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ یا اللہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل سے ہے، اور آپ کا وعدہ ہے کہ آپ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو بچائیں گے۔ وہ ڈوب گیا ہے، اس کو بچا لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرے خاندان سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح فلا تسألن ما لیس لک بہ علم۔ نے فرمایا نوح خبردار آئندہ ایسا سوال نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہ ہو، تم نے کیوں سوال کیا؟ اللہ کیا کہتے ہیں کہ نوح کو علم ہے یا نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں ان کو تو آگے اولادوں کا بھی پتہ تھا، ارحام کا بھی پتہ تھا، اور صرف اتنا نہیں بلکہ دیکھیں کتنا بڑا عتاب ہے، انی آئزوں کا خبردار اگر تم نے ایسا سوال پھر کیا، انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اچھا نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں عالم الغیب ہوں، پتہ تو تھا، لیکن قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ یا اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں، مجھے علم نہیں تھا، میں مانگ بیٹھا۔ الا تغفر لی وترحمنی،
اکم من الخاسرین، اگر آپ نے بخشش نہ فرمائی، آپ نے رحم نہ فرمایا تو میں گھاٹے والوں میں ہو جاؤں گا۔ اب دیکھیں نوح علیہ السلام کو بھی علم، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کے بارے میں بھی علم نہیں ہے، تو دنیا کا علم غیب کیسے ہوگا؟ مسلمانوں اپنے عقیدوں کو درست کر لو کہ عالم الغیب کون ہے؟ علم غیب کس کے پاس ہے؟ اور یاد رکھیں اللہ دینا چاہیں تو دیتے ہیں، اللہ خبر دے دیتے ہیں، بتلا دیتے ہیں، انباء الغیب ہے، اطلاع عن الغیب ہے، اخبار عن الغیب ہے، اور جب تک اللہ نہ بتلائیں انبیاء کو بھی علم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔